الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان جو گزشتہ 2 جمعے نہیں ہوا، سیدنا امام حسن نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوانات پر گفتگو تھی. آج پھر جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے پھر اسے بیان کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم ہر دور میں قیامت تک ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم اسے پڑھیں، اس میں غور کریں
ہمارے سامنے یوں لگتا ہے جیسے یہ آیتیں آج ہی نازل ہوئیں۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے اس دھرتی پر بھیجے گئے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات قرآن کو واضح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا، انہوں نے بہت سی بستیاں بسائی تھیں، مگر اللہ نے کتنے شہر، کتنی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنے عیش پر اتراتے تھے۔ آج ان کے مکان کھنڈر ہیں، ان کے بعد کوئی اس میں رہ نہیں سکا۔ کیا اس کے باوجود ہم سیکھتے نہیں، سبق حاصل نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تمہارا رب شہروں کو، بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، جب تک ان کی اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا غَالِمُونَ، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب ان میں رہنے والے، ان کے ساکن ستمگار یعنی ظالم ہو جائیں۔ قرآن کی ان آیتوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بستیاں بسانے والے، اپنے اعلیٰ قسم کے مضبوط مہنگے مکانات بنانے والے یاد رکھیں اگر وہ ظلم پسند کرتے ہیں اور ان کے ہاں ظلم کا دورہ ہو تو پھر وہ ہلاکت کی طرف جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب تک ہدایت کا سامان نہیں کیا، ایسے نہیں بھیجے جو ان پر اپنی عمر لگا دیں اللہ کی آیتیں سنانے میں، اللہ کے احکام پہنچانے میں۔ اس وقت تک ان بستیوں کو ہلاک نہیں کیا جاتا۔ جو باتیں اس آیت سے سامنے آئیں وہ یہ کہ نبی کی بد دعا، جو ہمارے ہاں اردو میں لفظ رائج ہے بد دعا، دعائے ہلاکت، ہلاکت کی دعا، کہ پیغمبر جب تک ہلاکت کی بد دعا نہیں کرتا اس کے بغیر عذاب نہیں آتا۔
دوسرا یہ کہ ہر چھوٹے چھوٹے علاقے میں، چھوٹی چھوٹی بستی میں نبی کا آنا ضروری نہیں ہے۔ بڑی بستی میں وہ آ گئے، آس پاس کی تمام بستیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو مضافات ہوتے ہیں، سببز جن کو کہا جاتا ہے، بڑے شہر میں بڑی جگہ آ گئے تو ارد گرد کی بستیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، ان میں پیغام پہنچ جاتا ہے۔ جو صاحبان کتاب، صاحبان صحائف ہوئے، ایسے رسول جو شریعت لے کر آئے، اور باقی انبیاء جنہوں نے انہی کتابوں کی، انہی صحیفوں کی تبلیغ کی، کیونکہ ہر رسول کی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس نئے احکام آئیں، جو احکام بیان ہوئے انہی کو آگے پہنچانا۔ تو جو انکار کرتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، خود پر بھی ظلم کرتے ہیں اور ماحول کو بھی اپنے ستم کا نشانہ بناتے ہیں، پھر وہ بستیاں ہلاک کر دی جاتی ہیں، ہلاکت ان کا مقدر ہو جاتی ہے، پھر ان میں کچھ بچتا نہیں، کوئی رہ نہیں پاتا پھر ان میں۔ یہاں سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ہم لوگ اپنے خواب و خیال میں، اپنے زعم، جس کو اردو والے زوم کہتے ہیں، زعم، اپنے گمان میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، کیا کیا پلاننگ، منصوبے بناتے رہتے ہیں، مگر انسان کو لازم ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اس کو مانے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ واضح رہے، سب سے پہلے انسان شمار ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد، پھر آگے انسانوں کا سلسلہ چلا۔ یہ انسانی تاریخ آج کہا جاتا ہے تقریباً 10,000 سال کی ہے۔ اس سے پہلے کتنی مرتبہ دنیا بنی، ختم ہوئی، اللہ جانتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہاں سے لے کر اب تک تقریباً 10,000 سال کی انسانی تاریخ جتنی محفوظ ہے یا بتائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، یعنی کفر سے سلسلہ شروع نہیں ہوا، کفر بعد میں آیا ہے۔ لوگ غلط عقیدوں پر چلے گئے، انہوں نے ظلم کیا۔ جو حق کو نہیں مانتا وہ ظلم کرتا ہے، یہ بات یاد کرنے۔ جو حق کو نہیں مانتا، سچ کو نہیں مانتا، وہ ظلم کرتا ہے، اور جو ظلم کرے اس کی اپنی ذات بھی اور اس سے دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، ہمارے پاس آج بڑی سہولتیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ہم اپنے ہاتھ میں پوری دنیا لیے پھرتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، دن نکلا ہوا ہو، سورج چڑھا ہوا ہو، اور کوئی نہ مانے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا وہ عقل سے کام لے رہا ہے؟ کیا وہ سچ کو قبول کر رہا ہے؟
نہیں۔ تو ایسے لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، حق اور سچ کو نہیں مانتے، ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ اور اگر اسی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ ماحول کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے بات واضح ہو گئی، غلط عقیدے یا غلط نظریات کا پرچار بتائیے ماحول کو خراب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ صحیح عقیدوں پر استقامت اختیار کریں۔ ہم سب کو سچ کو ماننا ہے، حق کو ماننا ہے۔ اللہ تعالی اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں اپنا کلام بھجواتا ہے، احکامات بھجواتا ہے۔ وہ خود فرما رہا ہے کہ ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہ لوگ ظالم نہ ہو جائیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا ہے اور اس کا سنگھار۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس دنیا کی چیزوں میں کھو جانے والوں، یہ تو برتاوے کے لیے ہے۔ سمجھانے کے لیے بات کروں، صبح صبح آپ باغ میں گئے، پھول دیکھے، بڑے اچھے لگے، آپ نے وہ پھول توڑ لیے، ہار بنا لیا، گلدان میں سجا لیے۔ جب تک وہ تر و تازہ رہے آپ ان کو دیکھ کے خوش بھی ہوتے رہے۔ اور آپ ان سے فائدہ بھی حاصل کرتے رہے، خوشنمائی بھی ہوئی، خوشبو بھی ملی، زینت بھی ہوئی۔ مگر جب وہ سوکھ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ گلدان میں رہنے دیتے؟ جن کو کالر پہ لگانے کی عادت یا جو ہار بنا لیں وہ رکھتے ہیں ان کو؟ سوکھ گئے اب پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ غلط نظریات جو آپ اپنائیں گے وہ بظاہر آپ کو کیسے ہی لگیں، ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا صرف سجاوٹ کے لیے، دکھاوے کے لیے، برتاؤ کے لیے، یہ دل میں آ جائے، اس سے آپ زیادہ لگاؤ کر لیں تو پھر یہ آپ کو تباہ کرتی ہے، کیونکہ دنیا سے پیار کرنے والا کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنے لوگ ہیں جن کے کمانے کا طریقہ غلط، کتنے لوگ ہیں جن کے برتنے کا طریقہ غلط ہے، کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی چیزوں میں ایسے مگن انہیں خدا یاد نہیں ہے، مگر انہوں نے پہلوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے کیسے کیسے مکان بنائے، کیسی کیسی بستیاں بنائیں، مگر آج وہاں پر جانوروں کے ڈیرے ہیں۔
کسی انسان کو وہاں پر رہنا گوارا نہیں ہے۔ اے انسان، تیرے لیے دنیا صرف چند دن کے برتاؤ کے لیے ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو برتو نہیں، آپ مکان بناؤ، گاڑیاں لو، آپ رہو اس میں، آپ کو 10 جوڑے بدلنے ہیں بدلو، مگر اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، صرف برتو۔ جب یہ آپ کے اندر آ جاتی ہے پھر آپ کو اس سے ایسا لگاؤ ہو جاتا ہے، پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر 2 باتیں آپ سے اور کرنی ہیں، اور یہ لفظ قرا آیا ہے، قریہ، قرا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ اونچی کہیے گا، مکہ مکرمہ میں۔ اس کو ام القرا کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ وہاں سے آبادیوں کا، بستیوں کا، شہروں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بنیاد ہے۔ تمام زمین کو بچھانے کے لیے مرکز، سینٹر جو تھا وہ مکہ مکرمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت۔ اب معنی کیا ہوگا کہ اے محبوب، اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ معظمہ اور اس کے ارد گرد جتنے شہر ہیں، قصبات ہیں، آپ کی برکت سے آخر زمانے تک ہم انہیں تباہ و برباد نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اس میں رسول آتے رہیں گے اور آپ سب سے آخر میں بھیجے جائیں گے۔ جب بھی کوئی بستی ہوتی، مرکزی بنتی، اس کے ارد گرد لوگ بناتے، اللہ کے نبی آتے، ان کو دعوت حق دیتے۔ جب تک قوم انکار نہیں کرتی، حد سے نہیں بڑھتی، کفر پر ڈٹ جاتی، تو پھر ان میں عذاب آتا۔ طرح طرح کے عذاب آئے، یہاں سے حکمران بھی، رعایا بھی، عوام بھی، خواص بھی یہ سن لیں کہ تباہی اور ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ ظلم۔ کیا ہے؟ کہیے گا، ظلم۔ یہ قاطع الحیات اور مانع النبات، عربی کے لفظ کہہ رہا ہوں، کیا مطلب؟ کہ یہ زندگی کو کاٹنے والا اور اللہ کی نعمتوں کو روکنے والا۔ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو کاٹتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو روکتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر تباہی ہوتی ہے، پھر ہلاکت ہوتی ہے۔ تو مسلمان کو کیا چاہیے؟ ایک ایمان والے کو کیا چاہیے؟ کہ وہ ظلم سے بچے۔ آپ لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوگا، کہاوت کسی بزرگ کے حوالے سے، غالباً حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ کوئی معاشرہ، کوئی حکومت کافر ہو تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن ظلم ہو تو اللہ پکڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
ہمارے ہاں کہا جاتا ہے میاں کچھ دیکھ کے کام کیا کرو، موقع محل دیکھا کرو، کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کہاں جانا ہے، دیکھنا چاہیے۔ آپ کو ہر بات پہ کہتے ہیں سوچو، غور کرو، تو پھر انسان کو اپنے آپ پر بھی نظر رکھنی چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، دین کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں۔ ہم لوگ اس وقت پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، ہمیں کہیں آگ کی پوجا کرنے والے نظر آ رہے ہیں، کہیں بتوں کی پوجا، کہیں پانی کی پوجا، کہیں تاروں کی پوجا، مختلف لوگ ہیں، مگر ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش لینا، دھاتوں کو تراش لینا، بت بنا لینا، یہ بت کچھ نفع نقصان دے سکتے نہیں۔ ساری دنیا کے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا دور کی بات، ان پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے۔ انسان کو عقل دی گئی تمیز کے لیے، اے انسان تمیز کر، پہچان، تیرے لیے ہدایت کے انتظامات کیے گئے۔ نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، احکام بھیجے۔ ایک مشین آج کوئی بناتا ہے، کوئی فیکٹری لگائی ہے، اس نے مشین بناتا ہے، وہ اس کے ساتھ مینول، چھوٹی مشین ہو تو ایک کاغذ ہوگا، زیادہ ہوگی تو زیادہ، کیسے استعمال کرنا ہے، انگلش میں اس کو مینول کہتے ہیں، ہاؤ ٹو یوز۔ آپ نے اس مشین، اس میں نقشہ بنایا ہوگا، سیل اس طرح ڈالیں، اس بٹن کو دبائیں، پھر اس کو، یہ وہ ڈایاگرام بنا کے آپ کو بتاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے وہ مشین جس مقصد کے لیے بنائی ہے، وہ چاہتے ہیں اس کا صحیح استعمال ہو، اور اس سے جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کو پہنچے، جو فائدہ پہنچنا ہے وہ پہنچے۔ تو آپ جب وہ مشین لاتے ہیں، آپ ہدایت نامہ رکھ دیں ایک طرف کہ میں تو خود اپنے طریقے سے کروں گا، تو کیا آپ اس کو صحیح چلا سکیں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے ہدایت نامے میں نہیں دیکھا اپنے طور پر کہ میں جس کو چاہوں، جدھر سے چاہوں کھولوں، جو بٹن چاہوں دباؤں، آپ کو اس کا صحیح فائدہ پہنچے گا؟ نہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہدایت نامہ دیتا ہے تاکہ اس کا مقصد جو اس سے حاصل ہونا ہے وہ صحیح طرح ہو۔ تو ہم ایک مشین کے لیے تو ہدایت نامے پہ عمل کریں، اور جس رب نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے اندر کروڑوں کارخانے لگائے ہیں۔ سائنس والے کہتے ہیں 10 ملینز، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ، 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دیں، ملٹی پلائی کریں، اتنے کارخانے انسان کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ جتنا سائنس جان سکی ہے اس کے مطابق، تو اس کے لیے بھی ہدایت نامہ چاہیے تھا، اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ اس کا موضوع ہی انسان ہے۔ دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ ہدایت نامہ کیسے برتنا ہے؟ چھوٹی سی مشین کو ہدایت نامے کے مطابق برتتے ہو، اس کائنات کو چاہتے ہو کہ اپنی مرضی سے برتو، تو پھر وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ ہاں، ہدایات کے مطابق کرو گے تو پھر
چاند سورج ستارے بھی مسخر کر لو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمہیں وہ طاقت حاصل ہوگی کہ بیٹھے جہاں بھی ہوگے، جہاں پہنچنا چاہو گے پہنچ جاؤ گے۔ روحانیت میں مقام ملتا ہے تو آپ کے لیے، کیونکہ دنیا کا مسئلہ دو ہی ہے نا، مسئلے ٹائم اینڈ اسپیس، وقت اور فاصلہ، یہ دو مسئلے ہیں دنیا کے۔ بتائیں روحانیت والوں نے اس کو حل کیا یا نہیں کیا؟ ان کو وقت پر بھی اللہ نے قدرت دی، ان کو فاصلے پر بھی قدرت دی۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید مغرب میں ہو، میں مشرق میں ہوں، وہ وہاں سے مجھے پکارے، میں سن بھی لوں گا، مدد بھی کر دوں گا۔ یہ روحانیت میں مقام ملتا ہے۔ آج ہم مادیات کے پیچھے لگ کر روحانیات سے دور ہو گئے، نتیجے میں ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، پریشانی ہے، بیزاری ہے، مایوسی ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہے کہ ہم نے ہدایت نامے پر عمل نہیں، پڑھا ہی نہیں تو عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ سوچیں، غور کریں میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی سب کا خالق ہے۔ بت بنانے والوں نے، بتوں کو پوجنے والوں نے، مظاہر قدرت آگ، ہوا، پانی، مٹی کو پوجنے والوں نے حقیقت کو نہیں پایا، اور ایمان والے اللہ کو پہچان کر وہ مقام پا گئے جو دوسروں کے حصے میں نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا کیا؟ اونچی۔ اب میں خلاصہ پیش کر دوں اگر آپ کی توجہ ہے تو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سچ وقتی طور پر چھپایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ حق کو ماننا چاہیے، سچ کو قبول کرنا چاہیے۔ سچ قبول کرنے میں جتنی دیر کریں گے اتنا نقصان ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے پہلے ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ جب کسی نے نہیں مانا، ظلم پر اترے، اس وقت سے پہلے اللہ نے عذاب نہیں رکھا۔ آپ کو صحت ملی ہے تو احکام ہے، مریض ہیں روزہ نہ رکھیں، ایسے مریض ہیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں۔ پہلے آپ کو دیا ہے، پھر آپ سے کہا ہے ایسا کرو، تو پہلے ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے۔ بغیر ہدایت کے انتظام کے عذاب نہیں آیا، آپ کو بتایا گیا۔ اچھا، سچ قبول کرنا انسان کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے کہ وہ سچ کو قبول کرے، مگر جو نہیں کر رہے وہ خلاف فطرت جب اس کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر کانسیکوئنسز، ان کو نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں، وہ عذاب کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ حق کو قبول کرنا چاہیے، اور حق کو قبول کرنے میں دیر۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، مجھ سے آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کہیے، ہمیں غلطی پر اڑے رہنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں کتنے لوگ ہیں صرف غلطی پہ اڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ماحول خراب کیا ہوا ہے؟ تو بتائیے وہ جتنا وقت اس غلطی میں گزار رہے ہیں، کیا وہ رحمتیں پا رہے ہیں؟ نقصان ہو رہا ہے۔ تو انسان یاد رکھے کہ جو سچ نہیں ہے اس کو نہیں ماننا، سچ کو ماننا ہے، اور سچ کو ماننے میں دیر۔ اونچی۔ اب یہ آپ کے سامنے پچھلے دنوں حکومت نے
ایک شوشہ چھوڑا. ذرا چیک کرو لوگوں میں ایمان کا جوش کتنا باقی ہے. پہلے تو کافر چیک کرتے تھے نا، اب یہ ان کے ایجنٹ بن کر یہ بھی چیک کرتے. انہوں نے کہا کہ 18 سال سے کم عمر اسلام قبول کرنے پر اس کے پابندی جب تک یہ کہ جی فلانا 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 مرحلہ پورا نہ ہو جائے. اس میں یہ نہیں لکھا کہ 18 سال سے کم عمر ہندو ہونا چاہے تو اس کو بھی یہ ہونا ہوگا، عیسائی ہونا چاہے تو نہیں، صرف مسلمان ہونا چاہے. تو بتائیے ایسی بات کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ اب میں آپ کو مسئلہ بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس حد تک جا رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. ایک شخص آئے یہاں پر آ کر کہے کہ مولانا صاحب میں نے مسلمان ہونا ہے، وہ کہے میں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں اسے کہوں جاؤ وضو کر کے آؤ. کوئی اس کو لے جائے بھائی وضو کا طریقہ سکھائے، وضو کرے. اب وضو کرنے میں 2-3 منٹ تو لگیں گے، زیادہ اگر نہیں لگنے تو 2-3 منٹ تو لگیں گے نا. تو کیا مطلب میں اس کے 2-3 منٹ تک کافر رہنے پہ راضی رہوں کہ یہ مزید 3 منٹ کفر پر رہے اور اس دوران اس کا انتقال ہو گیا؟ تو نہیں سمجھے. تو میں اس کے کفر پہ راضی رہوں کہ یہ جائے پہلے وضو کرے پھر آئے، تو میں اتنی دیر اس کے کفر پہ راضی رہوں گا، یہ میرے ایمان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. شریعت تو اتنی اجازت نہیں دیتی. ادھر وہ کہے مسلمان ہونا ہے، ادھر کلمہ پڑھاؤں میں اس کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پہلے وہ کسی عالم کے پاس جائے گا، فلانا یہ ہوگا. تم لوگ دین میں دخل دینے والے کون ہو؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں دین میں دخل دینے کی؟ جس کسی نے دین میں دخل دیا پھر اس کی عزت نہیں، ذلیل ہوا. وہ عذاب تو اللہ کا ہونا ہی ہونا ہے اس پر آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی اس کے حصے میں عزت نہیں آئی. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. تو جو پابندی نہیں کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، ظالم ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ فرما بستیاں اجاڑ دیں ظلم کرنے والوں کی. جب کوئی قوم ظلم پر آ جائے تو پھر وہ آباد رہتی نہیں. کوئی گھر جس میں ظلم ہو رہا ہوگا پھر اس میں بھی آبادی نہیں رہے گی، خوشیاں نہیں رہیں گی، وہاں لڑائیاں ہوں گی. مولانا صاحب سارے گھر والے لڑتے رہتے ہیں جی، برکت نہیں ہے. تو ذرا غور کرو کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں غلط ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پالیسیاں بناتے ہو، قوانین بناتے ہو، ایک طرف کہتے ہو کہ قرآن اور حدیث سپریم لا ہے، قرآن و سنت سپریم لا ہے، اور پھر غلط قانون بناؤ. ایک مسلمان کہے میں اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہوں اور پھر اس کے خلاف باتیں کرے، ابلیس سے پالیسیاں منگوائے، اپنے ملک کو ان کے پاس گروی رکھے. کیوں؟ اب آپ دیکھو اس نئی حکومت کو آئے ہوئے جتنا بھی عرصہ ہوا ہے، آنے سے پہلے کہتے تھے جی کم سے کم وزیر رکھیں گے، کم سے کم خرچہ کریں گے، سب سے زیادہ وزیر اسی حکومت میں. اچھا جی ہر 15 دن کے بعد مہنگائی، ہر 15 دن کے بعد مہنگائی. کیوں؟ ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. ہر ایک کو انہوں نے پلاٹ دینا ہے، مکان دینا ہے، گاڑی دینی ہے، پٹرول دینا ہے، بجلی کا بل ان کو معاف کرنا ہے، ٹیلی فون کا خرچہ ان کو دینا ہے، سفر کے لیے ٹکٹیں دینی ہے، کھانے پینے کے لیے پیسے دینے ہیں، ملازم دینے ہیں. ایک 15, 17, 20 ہزار روپے والی تنخواہ کے شخص کو سارا کچھ خود کرنا ہے، اور جس کو لاکھوں دے رہے ہو اس کو قومی خزانے سے دینا ہے. تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟
اونچی اعلان کیا کہ سارے وزیر جو ہیں وہ جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہو جاتی 50% تنخواہ لیں گے، ان کی مراعات جو ان کو فیسلٹیز دی گئی ہیں وہ بھی 50% ہوں گی۔ اعلان ہوا؟ نہیں، وہ پوری کرنی ہے۔ تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی تو جہاں ظلم ہوتا ہے پھر وہاں تباہی، ہلاکت، بربادی ہوتی ہے، وہاں پر برکت۔ آپ کو میں نے کئی مرتبہ بتایا ظلم کسے کہتے ہیں؟ چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، کام کسی کا، نام کسی کا۔ ایک چیز کو عزت دینی ہے، اس کو بے عزت کر رہے ہو، جس کو بے عزت کرنا ہے اس کو عزت دے رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ اونچی۔ ایک شخص نے مسلمانوں کو ایٹم بم بنا کے دیا، اس نے قوم پر احسان کیا۔ پہلے آپ کو ہر کوئی دھمکی دیتا تھا، اب ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس پاور ہے، جوہری توانائی ہے، وہ آپ کو دھمکی نہیں دیتے۔ تو وہ شخص کہلایا قوم کا محسن، آپ نے بنا دیا اس کو مجرم۔ ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی۔ اس کو نظر بند رکھا جی۔ کوئی اداکار ہو، کھلاڑی ہو، اس کے لیے پورا ٹی وی، آپ کا میڈیا، آپ کی حکومت، آپ کے وزیر، سب کے سب، کوئی خیریت پوچھنے جا رہا ہے، کوئی جناب آگے پیچھے ہو رہا ہے، لیکن جنہوں نے آپ کے ملک کے لیے، دین کے لیے کام کیا، ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا؟ ایک طرف ملک کا حکمران کہے کہ جی میں بھی وہی کام کر رہا ہوں جو یہ کر رہے ہیں، مگر ان کا طریقہ مختلف، تو نے 126 دن جو کچھ کیا اس پر کوئی قانون نہیں ہے۔ کوئی نبی کے نام کا نعرہ لگائے تو تم سینے میں گولیاں مارتے ہو، اور آج اعلان ہو رہا ہے جی کرفیو لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی۔ تو جہاں ظلم ہو پھر وہاں پر خیر ہوتی نہیں، تباہی آتی ہے، ہلاکت آتی ہے۔ یہی حال ہم کو، میری ذات ہو، آپ کی ذات ہو، ہم حق کو چھوڑ کر، سچ کو چھوڑ کر غلط کو اپنائیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور ایسا کرنے سے ہماری تباہی ذاتی، انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، معاشی ہر طرح ہوگی۔ تو اے مسلمان، سچ کے ساتھ وابستہ ہوا ہے تو سچ کی حمایت کر۔ اگر نبی کا غلام کہلا رہا ہے تو نبی کے دشمنوں کے ساتھ تعلق جوڑنا نہیں جی۔ یورپ ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، چائنا ناراض ہو جائے گا، مسلمان کو کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ ناراض نہ ہو، اس کا حبیب ناراض نہ ہو۔ لیکن ہم غیروں کو ناراض کرنے میں کترا رہے ہیں۔ نہیں، غیروں کو ناراض نہیں کرنا، اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ نتیجہ کیا؟ تباہی، ہلاکت، بربادی۔ تو یاد رکھیں، قرآن ہمیں واضح کر رہا ہے، جو لوگ بھی دنیا کو سب کچھ سمجھ گئے، اب اگلی آیت پہ آ جائیں۔ مٹی آپ مٹھی میں بھر لیں، ریت ٹکتی ہے؟ سرکتی جاتی ہے۔ آپ کی مٹھی میں رہتی نہیں، سرکتی جاتی ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے، جتنی جمع کرو گے نکلتی جائے گی۔ کوئی کماتا ہے، اسلام کمانے کو منع نہیں کرتا۔ آپ امیر ہیں، امیر ہونا بری بات نہیں، مالدار ہے، مالدار ہونا بری بات نہیں ہے۔ جائز کمائیں، جائز طریقے سے کمائیں، خوب کمائیں، کروڑ پتی بنے، ارب پتی بنے، کھرب پتی بنے، بلینئر بن جائے، دنیا کی ساری دولت جمع کرنے، اسلام منع نہیں کرتا، مگر جائز ہو۔ کیا ہو؟ اونچی، اس کا خرچ بھی جائز ہو، کمائیں بھی جائز اور خرچ بھی منع نہیں، لیکن اس کی محبت آپ کے دل میں نہ آئے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، دنیا دار ہونا بری بات نہیں، دنیا پرست ہونا بری بات ہے۔
دنیا پرست کا مطلب اس سے پیار کرنے لگ جانا. کتنا پیار کر رہے ہیں؟ دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے سب کچھ چاہ رہے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ نہیں. اگر ایسا لباس مثال کے طور پر یہ کرتا پہنا، قمیص پہنا، آج کل مہنگائی ہو گئی. ایک زمانہ تھا 2-4 روپے میں آپ کا سوٹ بنتا تھا، پھر 200-400 میں بننے لگا، پھر 2-4 ہزار میں بننے لگا. مہنگائی ہو گئی، آپ نے کر لی. آپ 1 لاکھ روپے گز کا کپڑا لے، منع نہیں ہے. 2 لاکھ روپے گز کپڑا مل رہا ہے، منع نہیں ہے. مگر پہن کر آپ دوسرے کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، تو وہ کپڑا آپ کے لیے اچھا نہیں. جس کو پہن کر آپ کے اندر غرور آ گیا، تفاخر آ گیا، آپ نے دوسرے کو ہلکا سمجھا، وہی آپ پہن رہے ہیں، اللہ کی نعمت کے طور پر اس کا شکر کر رہے ہیں، تو کوئی اس میں. سیدنا غوث اعظم نے اس زمانے میں لاکھوں کا کپڑا پہنا، اس میں معلوم ہوا جی تھوڑا سا چھوٹا ہے، بوریے کا ٹاٹ کا جوڑ لگا لیا، کسی کو فوراً دے بھی دیا. پیار نہیں کیا. چیزوں سے ذرا کہہ دینا، چیزوں سے پیار نہیں کرنا چاہیے. چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیا. نتیجہ آپ کے سامنے، ماحول بگڑا ہوا ہے. آپ کا بچہ بھی جب تک آپ اس کو دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اس کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں، وہ آپ سے پیار کر رہا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں کر رہا. سگی اولاد، سگے بہن بھائی، سگے رشتہ دار، مال، دنیا، بتائیے ہم اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جواب دیجئے. یہ حال. ہم لوگوں نے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے. پڑوسی نے اگر جناب ریفریجریٹر لیا ہے، ٹی وی لیا، تو میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے، بھلے ناجائز کمائی ہو. ہم لوگوں نے چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا کر وہ جو قناعت تھی ہم میں، وہ جو برکت تھی، وہ سب ختم کر دی. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزیں آ گئیں، برکت چلی گئی، محبت چلی گئی، وہ جو ہمارے اندر خیر تھی، بھلائی تھی، وہ چلی گئی. تو ہم نے دنیا کے مال کو سب کچھ سمجھ لیا. اللہ فرماتا ہے یہ برتنے کے لیے سنگار سجاوٹ ہے چند دنوں کی. جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اس دنیا سے کوئی کچھ لے کر نہیں. پھر کہہ رہا ہوں، کسی کی کفن میں جیب ہوتی ہے تو تھوڑے سے پیسے رکھ دو بھائی. کوئی زمین، سونا، چاندی کچھ لے کے جاتا ہے؟ نہیں. کفن بھی پتہ نہیں اپنوں نے دینا ہے یا کسی خیراتی ادارے نے دینا ہے. زمین کا کون سا ٹکڑا ملے گا، نہیں ملے گا. زندوں کو نہیں دے رہا جگہ، تو مردوں کو کون دے گا؟ قبرستان میں قبریں بک رہی ہیں. گورکن جو ہیں وہ بھی نہیں ڈرتے، دوسرے کی ہڈیاں صاف کی، دوسرا دفن کر دیا. اسی طرح ہمیں پتا ہے یہ سب کچھ، اس کے باوجود دنیا سے دل لگائیں. میں نے آپ کو کتنی مرتبہ سنایا، کھجور کی چھال کی، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لیٹے ہوئے تھے. جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم پر اس چٹائی کے نشان بن گئے. آپ بھی کہیں بیٹھے، کوئی ایسی چیز ہو تو نشان بن جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق دیکھ کر رونے لگ گئے. حضور، یہ کافر نرم نرم غالیچوں پر، ریشمی جناب ان کے قالین ہیں، ان پر یہ لیٹتے بیٹھتے ہیں، اور آپ کونین کے والی ہو کر اس طرح. فرمایا ہم نے دنیا کو اپنے لیے پسند نہیں کیا. ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، ہمارا آخرت میں حصہ ہے.
ہم نے آخرت کو اختیار کیا. میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، میں ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں. آپ لوگ کبھی کبھی سمندر کے کنارے چلے جاتے ہوگے بچوں کے ساتھ. بچوں کو ریت سے گھر بنانے کا شوق ہوتا ہے، جس کو گھروندے کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو، آپ ہنستے ہیں، آپ کو پتا ہے ابھی پانی آئے گا اور اس کو بہا کے لے جائے گا، یہ اس کے اندر اس نے ٹھہرنا نہیں ہے، یہ خود ٹوٹ کے گر جائیں گے. وہ گھر بنا رہے ہیں، آپ ان کو ٹوکتے ہیں. ان کو بچوں کو اچھا لگتا ہے ٹوکنا؟ نہیں، وہ شوق سے بنا رہے ہیں. ان کے نزدیک وہی محل ہے. چونکہ آپ نے اصلی محل دیکھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس بچے کے بنائے ہوئے محل پر ہنسی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے اصلی محل دیکھے ہوئے ہیں کیسے شان والے ہوتے ہیں. اور وہ جو بنا رہا ہے وہ گھروندہ بنا رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ رہنے والا نہیں ہے، تو آپ اس پر ہنستے ہیں. آپ نے کبھی سنا اولیاء علماء آپ کو دنیا کے بارے میں کہتے ہیں یہ دنیا کے محل کوئی چیز نہیں ہے؟ تو آپ کو ہنسی آتی ہوگی، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ یہ کیوں ٹوک رہے. کیوں کہ ان اولیاء علماء کو اصلی محل کی معلومات ہے. جنت میں کیسے محلات ہوں گے ان کو معلوم ہے، تو وہ آپ کے دنیا کے محل پر ہنستے ہیں مگر آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو بات وہی ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم اس دنیا میں گم ہو گئے. یہ دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، کمانا منع نہیں ہے، مالدار ہونا منع نہیں ہے. اچھا جی، ایک شخص تھا زیرو سے آگے چلا، مالدار ہو گیا. انگلش کے دو لفظ کہہ رہا ہوں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اینڈ اسٹینڈرڈ آف گیونگ. رہنے کیا تو اس نے اپنی شان بہت اعلیٰ کر لی، دینے کی شان. تیرے پاس آیا تھا، تو غربت سے یہاں آیا، تو نے وہ حال دیکھا ہوا ہے، تو تو بجائے اس کے کہ شان و شوکت اختیار کرے، تو دوسروں کے لیے بھی آسانی کر، مگر تجھے ایسا پسند نہیں. تو یہ جو سیلفشنس آ گئی ہم میں، خود غرضی، یہ جو خود کو سب کچھ نہیں جی، میرا فائدہ ہو جائے، باقی جائے جہاں جاتے ہیں، میرا کام ہو جائے. ہم نے یہ چیز اپنا کر اجتماعی سوچ کو ختم کر دیا. اب ہم قوم کی، ملک کی بھلائی نہیں چاہتے، بس میرا ہو جائے جو ہونا ہے. نتیجے میں کرپشن بڑی ہے یا نہیں؟ کرپشن بگاڑ کو کہتے ہیں، لوٹ مار کو کہتے ہیں. بگڑ گئے ہم. اب دنیا سے پیار ہے، باپ کو بھی ہے، ماں کو بھی ہے، بہن کو بھی ہے، بھائی کو بھی ہے، رشتہ داروں کو بھی ہے، اولاد کو بھی ہے، سب کو پیسہ پیارا ہے. نتیجہ آپ کے سامنے، یہ رہنا نہیں. میں نام نہیں لیتا، میرے پاس روز مقدمے آتے ہیں، لوگ لاتے ہیں اپنے اپنے معاملات لاتے ہیں، کوئی حل پوچھتا ہے، کوئی دعا پوچھتا ہے. دو بہن بھائی، ایک بہن ایک بھائی، ماں باپ جو کچھ چھوڑ گئے بہت زیادہ، آج کے حساب سے سمجھیں کروڑوں. بھائی نے بہن کو نہیں دیا، بھائی نے اونچی نہیں دیا، بہن مانگتی رہی، انکار بھی نہیں کیا، دیا بھی نہیں. بھائی کا اچانک انتقال ہو گیا، دولت دھری رہی اور وہ چلا. اب بھائی کی اولاد، ایک بیٹا، آگے بھی اونچی. تو اس بھائی کی بیوی کو چاہیے تھا کہ میرے شوہر نے اگر اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا فوراً دے دیتی، اپنا حصہ لے لیتی، اس کا دے دیتی. اس نے بھی دیا. ایک جوان بیٹا تھا، شادی کی اس کی، وہ بھی مر گیا. میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں، نام نہیں کسی کا لے. وہ بھی
دولت وہیں پڑی ہوئی ہے، کچھ کام آیا اونچی، کیا کر رہے ہیں ہم؟ قتل تک ہوتے ہیں اس میں، ایک دوسرے کی جان تک لے لیتے ہیں چند پیسوں کے لیے۔ مجھے ججوں نے بتایا کہ 85% مقدمات، 100 میں سے 85% رشتہ داروں کے ہیں۔ حق نہیں دے رہا ہے، کوئی کسی نے مارا ہوا ہے، کسی نے کاغذ غلط بنا لیے ہیں، کسی نے یوں کر لیا، دنیا دنیا دنیا۔ کتنا کھا لو گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، امیر ترین لوگ جو کہلاتے ہیں نا، بہت امیر، میرے کہہ رہا ہوں، اب اگر غلط ہو تو مجھے بتا دینا، امیر سے امیر آدمی کو دیکھو گے پرہیزی کھانا کھاتا ہو، ایسا ہی ہے۔ ان کے ہاں کام کرنے والے مزدور جناب ڈٹ کے کھا رہے ہوں گے، لیکن جو باس ہے، جس کو مالک کہتے ہیں، وہ پرہیزی کھانا کھا رہا ہے، وہ بھی تھوڑا، بیماریاں لگی ہوئی ہیں 10۔ اس دولت سے پیار کا نتیجہ دیکھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ دولت کماؤ، اچھے مکان بنانے بناؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان، فرماتے ہیں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو جائے مٹی پہ لگاتا ہے۔ یہ جو مکان بنا رہے ہیں مٹی پہ ہی لگا رہے ہیں نا، چھوڑ کے ہی جانا ہے نا، ساتھ تو نہیں لے جانا۔ کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا رہو، مگر اس دنیا سے پیار، کیونکہ اس سے پیار کرو گے تو پھر آپ کے اندر خرابیاں آ جائیں گی، پھر دوسرے آپ کو چبھیں گے، پھر آپ کو شکایتیں شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو اس دنیا کے لگاؤ کی وجہ سے دوسرے حقیر لگیں گے۔ یہ دنیا کا ساز و سامان جتنا ہے، یہ سجاوٹ کے لیے چند دن کا دکھاوا، چند دن کا سنگار، چند دن کے مزے، اس کے بعد اس کو فنا ہی فنا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، بار بار اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ ایک جھٹکا زمین لیتی ہے، کچھ رہتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، زلزلہ، ارتھکویک، سونامی، کچھ بچتا ہے؟ کتنی بستیاں اجڑی، کتنے محلات اجڑے، کتنے لوگ۔ دنیا سے پیار کرنے والوں، کرسی سے پیار کرنے والوں، اقتدار سے پیار کرنے والوں، کچھ بھی ہاتھ آتا۔ یزید نے ووٹ مانگا، بیعت مانگی، ملی؟ پوچھ رہا ہوں۔ 3 ساڑھے 3 سال اس نے حکومت کی، 40 سال کی اس کی عمر بھی نہیں ہوئی، مر گیا، کچھ ہاتھ آیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ امام پاک نے دنیا سے پیار نہیں کیا، اللہ سے کیا۔ آج ساری دنیا ان پر دنیا لٹا رہی ہے یا نہیں لٹا رہی ہے؟ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں لوگ ان کے لیے جناب، کہیں نیاز ہو رہی ہے، کہیں محفل ہو رہی ہے۔ دنیا سے پیار کرنے والے کے پاس کچھ آتا؟ یہ واقعہ بھی آپ کو کوئی ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ سنایا، پھر سن لیں، ایک بار پھر سن لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ 3 آدمی تھے۔ کتنے؟ راستے میں سونے کا اتنا بڑا پتھر نظر آیا، سب نے اس کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کی طرف مت دیکھو، اس کی طرف مت دیکھو، مگر سونا چمکتا ہوا، شائننگ گولڈ۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا جگہ کا، وہ سب کے سب کہ جلدی سے ہمیں ٹائم ملے ہم واپس یہاں آئیں۔ حضرت عیسیٰ نے روکا، جہاں جانا تھا حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے، یہ تینوں فوراً پلٹ کے اسی جگہ آ گئے جہاں وہ سونے کا
پتھر رکھا ہوا تھا، تینوں خوش ہو رہے ہیں، اتنا سونا ہاتھ لگ گیا، پیور گولڈ، آؤ بھائی اس کو تقسیم کریں۔ انہوں نے کہا تقسیم کیا کرنا ہے، تھک گئے، پہلے کھانا کھا لیں۔ پہلے ان میں سے ایک کو بھیجا، جا تو جا کے کھانا لے کے آ، واپس آئے گا، کھانا کھائیں گے اور پھر تقسیم کریں گے۔ اب دیکھو دنیا کی محبت جب آتی ہے کیا ہوتا ہے۔ وہ گیا کھانا لینے کے لیے، پیچھے ان دونوں نے پروگرام بنایا، یار اس تیسرے کو کیوں دیں، ہم دونوں آدھا آدھا کیوں نہ بانٹ لیں۔ اب تک ان میں پیار تھا، جب دنیا کی محبت آئی بگاڑ شروع ہوا یا نہیں ہوا؟ فوراً لالچ آئی، لالچ میں تیسرے کے لیے ساری محبت ختم ہو گئی، انسانیت ختم ہو گئی۔ یہ آئے گا، اس کو مار دیں گے اور ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ دونوں میں طے ہو گیا۔ دوسرے نے بھی روکا نہیں۔ آپ کا دوست کون ہوتا ہے؟ جو غلطی پر آپ کو روکے، ٹوکے۔ اگر وہ روک ٹوک نہیں کر رہا ہے تو وہ دوست اونچی گئی ہے۔ ادھر وہ جو اکیلا کھانا لینے گیا تھا، اس نے سوچا میں ان دونوں کو کیوں دوں، سارا خود کیوں نہ لے لوں۔ ادھر ان دو میں بگاڑ آیا تو اس میں بھی آ گیا۔ اس نے وہاں بیٹھ کر اپنا کھانا کھا لیا، ان کے لیے دونوں کے لیے جو کھانا لیا اس میں زہر ملا دیا کہ یہ دونوں کھائیں گے مر جائیں گے، میں سارا سونا خود لے لوں گا۔ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اس کی طرف دیکھو بھی، لیجئے جی۔ وہ اپنا کھانا کھا کر زہر ملا کے کھانا لے کر آیا، یہ دونوں انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی وہ آیا، ان دونوں نے پہلے تو اس کو مارا۔ پروگرام بن چکا تھا، دونوں نے مل کر اس کو مار دیا۔ اس کی لاش بھی پڑی ہوئی، سونا بھی پڑا ہوا۔ چلو بھائی کھانا کھا لیں، پھر بانٹتے ہیں۔ کھانے میں کیا ملا ہوا تھا؟ کھایا، وہ دونوں بھی گئے، سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ اس دنیا کی محبت جس کے اندر آئی وہ تباہ ہوا۔ خزانہ حضرت عثمان غنی کے پاس بھی تھا، خزانہ قارون کے پاس بھی تھا۔ حضرت عثمان کے خزانے سے کیا فائدہ؟ بار بار جنت خرید رہے ہیں۔ قارون سے کیا ہوا؟ خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ کچھ ہاتھ آیا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ آخرت کا عذاب باقی۔ تو دنیا کا مال چند دن کا سنگھار، یہ زینت کا ساز و سامان، ایک سے ایک جناب، لیکن اس کو فنا ہے۔ اس کو دنیا میں جو منافع ہوتا ہے نا، اس کو متاع کہتے ہیں، یعنی فائدہ حاصل ہوا، متاع فائدہ، اور ہر متاع کو فنا ہوتی ہے۔ ہر متاع کو، دنیا کا تمام ساز و سامان اس کے لیے فنا کا بیان ہے کہ اس نے باقی رہنا نہیں ہے۔ گھر کا کتنا ہی سامان ہو، کتنا سامان ہو، ان گنت کیوں نہ ہو، فنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی، بس یہی بات۔ اے لوگو، اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی ہے، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا۔ آپ جو محبت والے ہیں یہ حدیث شریف سنیں۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں اس کو حیران ہوتا ہوں، کیسے کیسے لوگ تھے، کیا سوچ تھی۔
بھری محفل، صحابہ کا ہجوم، ایک شخص، اس کی سفید داڑھی، لوگ جانتے تھے اس کو، پہچانتے تھے، اچھی خاصی عمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 4 سال. کتنی؟ لوگ ہنسنے لگ گئے. 60-70 سال کا ہو گیا، 4 سال بول رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کتنے ہیں؟ اس کے بیٹے زیادہ تھے، کہنے لگا ایک ہے. کتنی بکریاں ہیں؟ بہت تھی. انہوں نے کہا 20-25. کسی نے کہہ دیا حضور اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے کم بتائی ہے. اس وقت انکم ٹیکس والا معاملہ تو تھا نہیں نا کہ چھپا رہے ہیں. حضور عمر زیادہ ہے، اس نے کم بتائی ہے، بیٹے زیادہ ہیں، کم بتائے ہیں. بکریاں بہت زیادہ ہیں، اس نے کم بتائی ہیں. ہماری طرح ہوتے ہو جھوٹ بول رہا، ہم تو یہ انداز ہوتا ہے نا، کہنے کا بھی انداز ہوتا ہے. حضور اس نے کم بتائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ اس نے کہا حضور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بظاہر میری عمر بہت زیادہ ہے، مگر آپ کا غلام بنے صرف 4 سال ہوئے، وہی میری اصلی عمر ہے، باقی تو میں نے ضائع کی ہے. بیٹے زیادہ ہیں، ایک مسلمان ہے وہ میرا ہے، جو مسلمان نہیں وہ کہاں سے میرے. بکریاں ہزاروں ہیں، مگر جو اللہ کی راہ میں دے دی ہیں وہ میری ہے، جو پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا وہ میری. کچھ سبق ملا اس سے یا نہیں ملا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آج ہم جمع کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جمع. جو اللہ کی راہ میں آپ دے دیں وہ ہے آپ کا، جو چھوڑ کے جا رہے ہیں پتہ نہیں حرام میں خرچ ہوگا، حلال میں خرچ ہوگا، لڑیں گے، کیا کریں گے. جمع ہو رہا ہے بھائی، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، اپنی اولاد پر خرچ کرو، دوسروں پہ خرچ کرو. نہیں دینا نہیں، مقدموں پہ، وکیلوں پہ، عدالتوں کی فیسوں میں لگا دیں گے، دواؤں پہ اس میں لگا دیں گے، دوسرے کا حق دینا نہیں. تو یہ دنیا کا مال، اس سے محبت ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضور مجھے نیند نہیں آ رہی، کروٹوں پہ کروٹیں بدلتا ہوں، نیند. فرمایا گھر میں مال جمع ہوگا، گھر میں. اس نے کہا جی ہے. فرمایا جا صدقہ کر دے، جو مال تیرا زیادہ ہے وہ صدقہ کر دے. وہ گیا، اس نے صدقہ کیا، اس کے بعد احساس ہویا مزے سے. اٹکا ہوا ہے نا بندے کے دماغ میں. اسی طرح آپ کے ہاں کسٹم کا محکمہ ہے، آپ آتے ہیں باہر کے ملک سے، تو انہوں نے بنایا ہوا ایک گرین چینل ہے، ایک ریڈ چینل ہے. کوئی سامان ہے تو ریڈ سے گزرو، ٹیکس والا سامان نہیں ہے تو گرین چینل سے آرام سے گزر جاؤ. یہ آپ کو سکھایا ہے پل صراط پہ سے گزرنا ہے، میزان پہ جانا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نیکی کرو تاکہ گرین چینل سے گزر جاؤ. مگر ہم دنیا کی محبت اندھے ہو گئے، پاگل ہو گئے، اس میں قتل تک ہوتے ہیں. وہ جی زمین کا جھگڑا ہوا، جی گولی چل گئی، روز ٹی وی پہ اخباروں میں خبر. وہ جی ان میں اندر بیٹھے تھے جناب، جھگڑا ہو گیا، قتل ہو گیا. کسی کے ہاتھ کچھ آیا؟ جب قتل ہو گئے تو جس چیز کے لیے لڑ رہے تھے ہاتھ کچھ آیا؟ اونچی. اور جو کسی کی 1 انچ زمین بھی کسی پہ نہ قبضہ کر لے گا، قیامت کے دن جو اس کا حال ہوگا وہ آپ سنتے ہیں. توق بنا کر، پھندا بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اسے زمینوں میں دھسایا جائے گا. مگر ہم ٹلتے
نہیں، باز آتے نہیں۔ اور یہ کہاوت بھی ہے کہ جو بہت زیادہ جمع کر لیتا ہے پھر اس سے سب کچھ نکل جاتا ہے دنیا کے مال کے لیے، کہ جو بہت زیادہ اکٹھا کرے گا پھر لوز کرے گا، اس سے نکلے گا، پھر اس کے پاس رہے گا نہیں، اور وبال رہ جائے گا۔ جو اس کے اوپر گناہ ہے وہ اسی طرح رہے گا، نہ مال استعمال کر سکا، نہ کھا سکا، نہ مزے کر سکا، گناہ لے کے گیا کچھ حاصل۔ تو مال کمانا برا نہیں ہے، دنیا دار ہونا برا نہیں ہے، اچھا مکان، اچھا پہناوا، اچھا کھانا منع نہیں ہے، مگر دنیا کا پیار آپ کے دل میں نہ آئے۔ دنیا کو برتو، اس دنیا کو اندر نہ لاؤ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشتی چلتی ہے پانی میں، پانی باہر ہے، کشتی محفوظ ہے، پانی اندر آ جائے تو جو کچھ کشتی بھی ڈوبے گی، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ڈوبے گا۔ یہی حال ہے، دنیا باہر رہے، اندر آ گئی دل میں تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ اور باقی رہنے والا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ عقل والے ہو تو سمجھداری کی بات کرو، دنیا سے پیار نہیں کرو۔ دنیا کیا ہے؟ چیست دنیا از خدا غافل بودن، مولانا روم فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بودن، نیک و معشو نقراؤ فرزند و زن۔ چیست دنیا، دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اللہ کو بھلا دینا، یہ ہے دنیا۔ یہ کپڑے، یہ بیوی بچے، سونا چاندی، یہ دنیا نہیں۔ اللہ کی یاد بھول جائے تو پھر تم ختم، کچھ بھی رہنے والا۔ مجھے ایک صاحب ملے تھے، یہ واقعہ اس لیے سناتا ہوں لوگوں کے تجربات ہمارے سامنے۔ کہتا ہے جی میں نے کچھ کمایا، بہت زیادہ نہیں، اس نے بتایا کہ کوئی 20-25 لاکھ روپے کما لیے تھے، لیکن جس طرح کمائے، جو محنت کی، اس میں جو گڑبڑ کی، میں بیمار ہو گیا۔ کہنے لگا بیماری ایسی آئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تو بچ سکتا، جوان تھا، کوئی علاج نہیں تیرا۔ کہنے لگا میں کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس نے مجھے کہا اور جتنا کمایا ہے غریبوں میں بانٹ دے، جو غلط کمایا وہ بھی، جو صحیح ہے، جتنا تیری ضرورت ہے اس کے سوا سب بانٹ۔ اس نے کہا میں اپنے گاؤں گیا، گاؤں کے پڑوس میں غریب بستی تھی، میں نے ساری دولت لٹا دی۔ کسی نے کہا مجھے 10,000 چاہیے، دے دیں، 20,000 چاہیے، اس طرح میں نے سب کو دے کر، کسی کا گھر بن گیا، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کا کھانا پینا، میں نے ساری دولت وہ چند دن میں نے وہاں پر ختم کر دی کہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں، بچنا نہیں ہے، تو دولت کہاں لے کے جانی ہے۔ وہ کہتا ہے سارا کچھ خرچ کر کے میں واپس آیا، میں روز ٹھیک ہونے لگ گیا، میں بالکل تندرست ہو گیا، اور جتنا خرچ کیا تھا اللہ نے اس سے بہت زیادہ دے دیا۔
وہ اگر کہتا کہ نہیں یہی ہے میرے پاس اتنا ہی ہے، میں کسی کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا، ہم لوگ تو یہی ہے نا، ان کو دے دیں گے تو خود کیا کھائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب دے دو، دنیا سے پیار نہ کرو، پیار۔ اولیاء کی یہاں ایک تعلیم ہے، کوئی نذرانہ دے تو منع نہ کرو، کسی کے مال پر طمع نہ کرو۔ مرید آئے ہیں یا ملنے آئے ہیں تو یہ نہیں لالچ نہ رکھو کہ یہ کچھ نہ کچھ دے کے جائیں گے، نذرانہ دیں گے۔ طمع مکن، 3 لفظ کہے۔ اگر کوئی آئے طمع نہیں کرنا کہ یہ کچھ دے گا، وہ کچھ دے تو منع نہیں کرنا کہ اللہ دلوا رہا ہے، منع نہیں۔ ضرورت سے زائد ہو جائے تو جمع نہیں کرنا، طمع نہیں کرنا، منع نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت نے ساری زندگی نہ خود پر زکوٰۃ فرض ہونے دی نہ حج فرض ہونے دی، مال جمع نہیں آتا تھا، لوگوں کو دے رہے ہیں، لنگر بھی چل رہا ہے، سب کچھ، دنیا کا مال جمع نہیں۔ اور آج جو پیروں کا حال دیکھیں تو مرید تو لکھ لیتے ہیں اپنی گاڑیوں پہ یہ پیر صاحب کا فیض ہے، کبھی پیر صاحب نے لکھا یہ مریدوں کا نذرانہ ہے، مریدوں کا فیض ہے، ان کے نذرانوں سے گاڑی لی ہے، کوٹھیاں ہیں، بنانا منع نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن دنیا سے پیار، دکھاوا، یہ برتاؤ کی چیزیں ہیں۔ آپ کو واقعہ سنایا تھا مولانا جامی جب اپنے پیر صاحب کے پاس گئے تھے تو دیکھا ان کے سونے کی میخیں، میخ ہوتی ہے زمین میں گاڑ کے جس سے چیز باندھتے ہیں، میخ ویسے کیل کو کہتے ہیں، نیل کو کہتے ہیں، فارسی میں میخ یعنی قلعہ، زمین میں لکڑی گاڑنا، اس سے کوئی جانور باندھنا ہے، وہ سونے کے میخیں۔ اور دیکھنے والے نے کہہ دیا کیسے پیر ہیں، کیسے پیر ہے؟ تو حضرت کا وہ جملہ تاریخی ہے، فرمایا میخ ہائے زر در گل زدہ ام نہ کہ در دل۔ اے سونے کی میخیں اگر ان کی کوئی حیثیت ہوتی، میں مٹی میں نہیں گاڑتا، یہ مٹی میں گڑی ہوئی ہیں، میرے دل میں نہیں گڑی ہوئی ہیں۔ اگر اس کی میرے نزدیک ویلیو ہوتی، کوئی قدر ہوتی تو میں زمین میں نہ گاڑتا، یہ زمین میں گاڑی ہوئی ہیں یہی بتانے کے لیے کہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ۔ دیکھ میں نے وہی سادہ لباس پہنا ہوا ہے، وہی ٹکڑے بھوک کھا رہا ہوں۔ اب تو دکھاوا ہی دکھاوا، دکھاوا ہی دکھاوا، پیار ہو گیا لوگوں کو دنیا سے، اور اس بری طرح سے ہوا ہے کہ کس کا حق مار رہے ہیں، کیسے مار رہے ہیں، جہاں دیکھو جس محکمے میں۔ اچھا پہلے رشوت کو برا سمجھتے تھے، اب تو جناب کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، خود منہ سے مانگتے ہیں، لیتے ہیں، تو نتیجے میں پھر گھروں میں بیماریاں نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا، وبال الگ رہے گا۔ تو یاد رکھیں دنیا کا مال محبت نہیں کرنی، برتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین۔ تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا اس جیسا ہے جیسے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن
گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے۔ سنو، اس دنیا نے ختم ہونا ہے یا نہیں؟ جس کو یقین ہے وہ کہے یہ دنیا باقی رہنے والی، تو جس دنیا نے باقی نہیں رہنا اس کا سامان کہاں سے باقی رہے گا؟ سمجھداری کی بات۔ پہلی بات، مومن کی متاع، مومن کا ساز و سامان دنیا نہیں ہے، مومن کا ساز و سامان ایمان اور نیکی ہے۔ کیا ہے؟ آفیسر ہوتے ہیں نا، گریڈ ہے جی 16 کا، 17 کا، 18 کا، 19 کا، 20 کا، 22 گریڈ کا آفیسر بن گیا، ریٹائر ہو گیا، ساری عمر بیٹھا رشوت لی جناب، لوگوں کا حق مارا، پورا جناب فرعون بن کے بیٹھے رہے، اب پتہ کچھ نہیں کر سکتے، اب تسبیح پکڑ لی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جو وقت تھا عبادت کا توبہ کرنے کا اس وقت کی نہیں، اب گناہ کی قدرت نہیں ہے، لہذا اب توبہ توبہ توبہ، کیونکہ اب گناہ ہو نہیں سکتا، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے۔ یاد رہے مومن کی حیات اخروی ہے، مومن دنیا کو پسند کرتا نہیں۔ جو فرق دنیا و آخرت میں ہے وہ فرق دیندار اور دنیا دار میں ہے۔ پہچاننا ہو نا کہ کون اللہ کا بندہ سچا ہے، وہ دیندار ہوگا اور اس کو دنیا سے لگاؤ، اگر دنیا ہے بھی دنیا سے محبت۔ کتنے ہیں دنیا دار، آپ نے دیکھا ہوگا مسلسل لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کی دولت اپنے لیے نہیں، خود انہوں نے رکھا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو بھی یہاں معلوم ہوا جی میں کچھ بھی نہیں تھا جی، اب اللہ کا بڑا کرم ہے تو آگے دینا نہیں ہے، لیکن بہت سے ہیں سرا اور درا، سردی ہو گرمی ہو اچھائی ہو کچھ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، لنگر چلا رہے ہیں، ہسپتال چلا رہے ہیں، خیراتی ادارے چلا رہے ہیں، ایسے یا نہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے دنیا کمائی ہے تو دنیا سے پیار نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آپ نے سمجھ لیا مومن حیات اخروی کو پسند کرتا ہے، کافر حیات دنیاوی کو، تو مومن اور کافر میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ذرا اونچی کہیے گا، کیا مومن اور کافر برابر ہیں؟ نہیں، تو پھر نبی اور غیر نبی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ برابری کرنے والوں نبی کی شرم نہیں آتی؟ نبی کے غلام سے برابری نہیں ہو سکتی، تم نبی کی برابری کرتے ہو۔ اللہ تمہیں ادب کی توفیق دے۔ یہ ساری بہار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں سب پیش ہوں گے، کہا نا ان کو حاضر لایا جائے گا، سب پیش ہوں گے، مگر مومن خود خوشی سے حاضر ہوگا، کفار کو جبرن لایا جائے گا، جیسے پھانسی کے مجرم کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی خود یا فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا، یہ کلام غضب کا ہے، رحمت کا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تو دنیا میں کوئی مال کی پوجا کر رہا تھا، کوئی بتوں کی پوجا، کوئی ہوا کی پوجا، کدھر ہو؟ کہاں ہیں؟
وہ جو تم نے میرے شریک بنائے ہوئے تھے اپنے گمان میں، کہاں ہیں؟ اس وقت کوئی بھی بول نہیں سکتا۔ پتھر بھی کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ ہم کو پوچھتے تھے، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، اور جن کو پوچھتے تھے وہ بھی دھتکار دیں گے۔ کافروں کی کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار اونچی نہیں ہوگا۔ مومنوں کے مددگار ہوں گے، مومنوں کے مددگار اونچی گئیے ہوں گے۔ کافروں کا، منافقوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو جو چاہتے ہیں قیامت کے سختی والے دن ہمیں بھلائی ملے، وہ دنیا سے پیار نہ کریں، سچ کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں، سچ کے پابند ہو جائیں، ظلم سے بچیں، غلط عقیدوں سے بچیں۔ یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دو باتیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے محبت سے میلاد منایا۔ 12ویں شب میں یہاں جلسہ بھی ہوا تھا، رات 2 بجے تک سلسلہ جاری رہا۔ اگلے دن جلوس بھی یہاں سے چلا، بڑے جلوس میں شامل ہوئے، لوگوں نے قمقمے لگائے، جھنڈے لگائے، کھانے کھلائے، درود و سلام کے زمزمے۔ آپ سب سے یہ کہنا ہے، آپ لوگوں نے جھنڈے لگائے، جھنڈیاں لگائیں، جہاں جہاں لگائی ہیں ان کی نگرانی کریں، اتارنا چاہیں تو اتار کے سنبھال کے رکھ لیں، وہ پھٹے نہیں، گرے نہیں، کوشش کریں کہ بے ادبی۔ میں نے اس سال یہ دیکھا کہ لوگوں نے لوہے کے بہت بڑے بڑے نالین شریف کے نقش بنائے، ان پہ انہوں نے لائٹنگ کی، بڑی جگہوں پہ لگایا، بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ جو لوہے کا فریم بنایا تھا وہ کہاں رکھیں گے؟ بے ادبی سے کہیں رکھیں گے یا اس کو بھی ادب سے رکھیں گے؟ سوال ہے میرا۔ بڑے سائز کا بنایا، عام جگہ پہ آئے گا نہیں، کہاں سنبھال کے رکھیں گے؟ یا اس کے ٹانکے کو نکال کے اس کو ختم کر دیں گے؟ سوچیں، غور کریں۔ یہ جتنی چیزیں نالین شریف کے نقش ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، ادب چلا گیا تو کچھ بھی حاصل۔ آپ سب نے، جنہوں نے بھی چراغاں کیا ہے، جو کچھ کیا، ایک چیز ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، یہ جو تبرک پھینکنا، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ اس کے لیے لوگ لوٹنے لگ جاتے ہیں، کتنا زمین پہ گرتا ہے، کتنے لوگ جو ہیں ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ آپ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ لائن لگا کے لوگ لے لیں گے، لیکن آپ جا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، بہت بری بات ہے۔ ادب نہیں ہے تو کچھ بھی۔ ہمارے لوگوں نے بھی نہیں سیکھا، لوٹنے لگ جاتے ہیں، بھئی تمہیں مل جائے گا، تمہارے لیے ہی لے کر آئے ہیں وہ۔ تو ادب کرنا ہے، خاص طور پر جہاں جہاں جھنڈے لگائیں، جھنڈیاں لگائی ہیں، کوئی پھٹے نہیں، زمین پہ گرے نہیں، آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے ماحول میں سوشل میڈیا کا استعمال بہت غلط ہونے لگا ہے۔ لازمی بات ہے، سنیوں کے نام پر آپ کیا سمجھتے ہیں دشمن کام نہیں کر رہے ہوں گے؟ ملتان کے علاقے میں کسی نے کسی ایک لڑکی کو بنا سوار کر، سجا کر، اسی طرح جلوس میں سڑک پہ لا کے، بچہ ہے اس کے سامنے، وہ میلاد کا جھنڈا ہلا رہا ہے، اور وہ لڑکی دلہن بنا کے، حور جیسی بنا کے بٹھائی ہوئی ہے۔ یہ کسی سنی کا کام نہیں ہو سکتا،
یہ کسی سنی کا کام، یہ سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور اگر کسی سنی کہلانے والے نے یہ حرکت کی ہے تو بہت بری کی ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے، اس کا ہم اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ کہیں کسی نے ناچ گانا کیا ہے یا عورتوں کو مکس کر کے کیا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مسلک کو اس طرح بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے اللہ سے ڈریں۔ ہم خلاف شریعت و سنت کسی بات کو پسند کرتے نہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال کے چیزیں لگا رہے ہیں امت کو لڑانے کے لیے۔ تو آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنی طرف سے، اس طرح کی چیزیں آگے آپ فوراً پھیلا دیتے ہیں تو احتیاط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ انشورنس